السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی بندریا شہزادی۔ کسی دور دراز کے ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بہت ذہین اور تمام عمل و فن میں یکتا تھے۔ تیر اندازی ہو یا تلوار چلانے کے جوہر، جنگ کے تمام باریکیوں سے واقف تھے۔ شہزادے جوان ہو چکے تھے۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ بادشاہ نے جوتشی کو بلایا اور اسے اپنے دل کی بات بتائی۔ جوتشی نے 2 دن کا وقت مانگا اور تیسرے دن دربار میں آ کر بادشاہ کو اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ تینوں کی کنڈلی دیکھی تو ایک بات نظر آئی کہ ان لوگوں کی شادی کرنا آسان نہیں۔ ایک لڑکے کی شادی میں مشکل آ سکتی ہے۔ اب وہ لڑکا کون ہے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ ان کو میرے ساتھ جنگل بھیج دیجیے، میں کوئی ترکیب کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ تینوں جوتشی کے ساتھ جنگل گئے۔ وہاں ایک درخت کے پاس جا کر جوتشی نے کہا کہ تم تینوں اپنی اپنی کمان سے تیر چلاؤ۔ جہاں بھی جس ملک کی طرف تیر جائے گا وہاں کی شہزادی کو پیغام بھیج دیا جائے۔ تینوں بیٹوں نے کمان میں تیر لگا کر چھوڑا۔ بڑے بیٹے کا تیر ترکی ایک بہت بڑی ریاست کی طرف پایا گیا۔ دوسرے بیٹے کا تیر دکن کی ریاست کی طرف پایا گیا۔ تیسرے بیٹے نے جو تیر چلایا وہ ایک پیڑ پر بیٹھی بندریا کی دم میں اٹک گیا۔ وہ پیڑ سے اتاری گئی اور طے ہوا کہ چھوٹے بیٹے کی شادی اس بندریا کے ساتھ کی جائے گی۔ وہ بہت دکھی اور شرمندہ تھا مگر مجبوری تھی۔ پہلے بچے والدین کی بات نہیں ٹالتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ سب شہزادوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ 2 ملکوں کی شہزادیاں محل میں اتریں مگر تیسری کے لیے چھوٹے شہزادے کی خواہش پر الگ محل کا انتظام کیا گیا۔ دونوں بڑے شہزادے اپنی رانیوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے مگر چھوٹے شہزادے کے پاس تو دلہن کے نام پر ایک بندریا تھی۔ وہ بہت پریشان اور شرمندہ رہتا تھا۔ ایک بار بادشاہ اور ان کی ملکہ نے کہا کہ وہ اپنی بہوؤں کا سلیقہ دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو ایک رومال کاٹنے کے لیے دیا۔ دونوں بہوؤں نے اپنے اپنے ہنر دکھانے کے لیے محنت سے رومال پر پھول بوٹے بنانے لگیں۔ چھوٹے شہزادے کو بہت شرمندگی ہوئی مگر جب بندریا نے ان سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتا دی۔ بندریا نے کہا کہ وہ رومال لے آئے۔ جب سب کے رومال بن کر تیار ہوئے تو بادشاہ اور ملکہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سب سے خوبصورت کڑھائی چھوٹے شہزادے کی بیوی نے کی تھی جبکہ وہ بندریا تھی۔ دونوں بڑی بہوؤں کو بہت برا بھی لگا۔ چند دن بعد بادشاہ اور ملکہ نے کہا کہ وہ بہوؤں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ دونوں بہویں تیاری میں لگ گئیں مگر چھوٹا شہزادہ افسردہ ہو گیا۔ بندریا نے جب پوچھا تو کہا کوئی بات نہیں، میں کھانا پکا کر دوں گی، آپ بھجوا دیجیے گا۔ سب کے پکائے کھانے تخت پر چن دیے گئے۔ دونوں نئی دلہنوں کے کھانے کی خوب تعریف ہوئی۔ جب تیسرا خوان کھلا تو خوشبو سے سارا دالان مہک گیا۔ کھانے اس قدر خوبصورت اور رنگین تھے کہ سب کی نظریں ان پر جم گئیں اور جب وہ کھانا بادشاہ اور ملکہ نے کھایا تو واہ واہ کرنے لگے۔ سب سے مزیدار اور نفاست سے بنایا ہوا کھانا چھوٹی رانی کا تھا جو بندریا تھی۔ ملکہ اور بادشاہ کو ایک بار پھر سب دلہنوں کو ایک ساتھ دیکھنے کو دل چاہا۔ اس بار چھوٹا شہزادہ رو پڑا۔ کھانے اور رومال تک تو بات ٹھیک تھی مگر ان حسین ترین شہزادیوں کے درمیان یہ بندریا کیسے جائے گی؟ بندریا کے پوچھنے پر شہزادے نے سارا ماجرا کہہ دیا۔ چھوٹی بہو نے تسلی دی اور کہا شرط یہی ہے کہ آپ وہاں نہ جائیے گا، میں ڈولی میں بیٹھ کر اکیلی ہی جاؤں گی۔ شہزادہ پہلے ہی شرمندہ تھا، فوراً مان گیا۔ پہلے بڑی دلہن سامنے آئی۔ بہت حسین لڑکی تھی، گلابی لباس میں سج رہی تھی۔ منجلی دلہن نے ہرا لباس پہنا تھا اور بہت سارے زیورات سے آراستہ تھی۔ پھر ڈولی سے چھوٹی دلہن کو اتارا گیا۔ اس کے گورے سفید پیروں میں پازیب جگمگائی اور جب اس نے چادر الٹی تو ملکہ اور بادشاہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ گہرے سرخ رنگ میں ایک نگینا کی صورت، اس نے جھک کر سلام کیا۔ اس کے بالوں میں افشاں چمک رہی تھی، گلابی چہرہ، خوبصورت ہونٹ اور چھریرا بدن، وہ ایک پھولوں کی ڈالی سی محسوس ہوتی تھی۔ تینوں بہویں ساتھ بیٹھی تھیں اور اس کے چہرے کی روشنی سے سارا محل روشن تھا۔
سارے لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے چھوٹے شہزادے تک یہ خبر پہنچا دی کہ اس کی دلہن تو ایک پری جیسی ہے۔ شہزادے نے شرط توڑ دی اور چھپ کر اسے دیکھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر واپس اپنے محل پہنچا۔ اپنی دلہن کے کمرے میں جا کر اس نے دیکھا کہ بندریا کی کھال ایک طرف رکھی ہے۔ اس نے فوراً وہ کھال اٹھائی اور مشعل سے اس کو آگ لگا دی۔ ادھر چھوٹی دلہن کو اچانک بہت بے چینی ہوئی اور وہ اجازت طلب کر کے ڈولی میں بیٹھ گئی۔ اس کی پازیب سے پیر جھلسنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے سارے جسم میں آگ بھرنے لگی، وہ جلنے لگی۔ ڈولی جب تک محل میں پہنچی وہ کافی جل چکی تھی۔ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور شہزادے سے اپنی کھال کھینچ لی، مگر کھال کا بہت حصہ جل چکا تھا اور وہ بھی بری طرح جل چکی تھی۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ شہزادہ گھبرا گیا۔ حکیم بلائے گئے، سب نے علاج کی کوشش کی مگر جلن کسی طور کم نہ ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے بھی طبیب آئے مگر اس کی جلن کم نہ کر سکے۔ شہزادہ بہت شرمندہ تھا اور پریشان بھی۔ پوری سلطنت کے طبیب آ چکے تھے اور طرح طرح کے علاج تجویز کیے جا رہے تھے مگر جلن کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ شہزادہ بے قرار ہو کر ٹہل رہا تھا اور کھال جلانے پر بے حد شرمندہ تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا محل کے باغ میں آ گیا۔ اس کی بے چینی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا محل کے باغ میں آ گیا۔ اس کی بے چینی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس درخت پر دو چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ شہزادے نے دھیان سے سنا۔ وہ کہہ رہی تھیں، وہ بندریا نہیں، پرستان کی شہزادی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اتنی بڑی سزا ملی ہے، مگر اس نے کیا غلطی کی تھی کہ اس کو بندریا بنا دیا؟ دوسری چڑیا نے پوچھا، پرستان کے لوگ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں کے لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس لیے پرستان میں کسی کو اس دنیا میں آنے کی اجازت نہیں۔ مگر یہ شہزادی کم عمری اور ناسمجھی میں اس بات کو اہمیت نہ دے سکی اور دنیا میں آ گئی، اس لیے اس کو بندریا بنا دیا گیا تاکہ یہ کبھی پرستان واپس نہ جا سکے۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اس جلن کا کوئی علاج نہیں ہے کیا؟ علاج تو ہے، اسی پیڑ کے پھل کو پیس کر اگر زخموں پر لگایا جائے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر دنیا والے مہنگی مہنگی دوائیں تو خرید لیتے ہیں، پیڑ پودوں کی قدر نہیں کرتے جن میں ہر مرض کی دوا ہے۔ شہزادے نے چہرہ اوپر اٹھایا اور چڑیوں کا شکریہ ادا کیا۔ پیڑ کے پھل چن کر محل میں واپس آ گیا اور نوکروں کی فوج ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے وہ پیس کر مرہم تیار کیا اور جا کر اپنی دلہن کے زخموں پر لگایا۔ حیرت انگیز طریقے سے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ 2 ہی دن میں وہ اچھی ہو گئیں، مگر بہت خاموش تھی۔ تیسری شام جب شہزادہ اس کی مسہری کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا، دروازہ کھلا اور پرستان کے راجا اور رانی اندر آ گئے۔ کمرہ ان کے نور سے دمکنے لگا۔ شہزادی جلدی سے اٹھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ راجا نے اس کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور بولے، بیٹی تم نے بہت تکلیفیں اٹھا لیں، اب تمہاری خطا معاف ہو گئی ہے۔ رانی نے بھی بیٹی کو گلے لگا لیا اور شہزادے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پرستان کے راجا نے شہزادے کو دعائیں دیں اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو پرستان چلے اور وہیں زندگی گزارے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر شہزادے نے سہولت سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ یہیں اس ملک میں رہ کر اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ پرستان کے راجا اس کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور پرستان کے ڈھیروں سامان سے گھر بھر دیا اور راجا رانی پرستان واپس چلے گئے۔ شہزادہ اور اس کی دلہن ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک نیک اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملکہ بھی بہت نیک اور رحم دل تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی جنت تھا۔ شہزادی جنت کے بال بہت زیادہ لمبے، چمکدار اور خوبصورت تھے۔ شہزادی جنت بھی اپنے والدین کی طرح رحم دل تھی۔ شہزادی کو سیر سپاٹے اور باغ میں گھومنا بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن وہ باغ میں گھوم رہی تھی کہ اسے آم کے درخت پر سفید رنگ کا ایک خوبصورت کبوتر نظر آیا۔ اس نے درخت کے پاس جا کر کبوتر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جیسے ہی شہزادی نے کبوتر کو پکڑا، کبوتر انسانی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔
شہزادی نے پوچھا، اے پیارے پرندے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کبوتر نے کہا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ شہزادی نے یہ سنا تو وہ بھی دکھی ہو گئی اور بولی، اے پیارے پرندے، تم آج سے میرے اچھے دوست ہو۔ کبوتر خوش ہو گیا اور اڑ کر شہزادی کے کاندھے پر بیٹھ گیا۔ کبوتر ہر وقت شہزادی کے ساتھ رہتا۔ ایک دن شہزادی کبوتر کو محل میں چھوڑ کر اکیلی باغ میں چلی آئی۔ جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوئی، تیز آندھی چلی اور شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ شہزادی کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک پنجرے میں قید پایا۔ یہ دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ دوسری طرف کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب شہزادی واپس نہ آئی تو کبوتر شہزادی کی تلاش میں باغ میں چلا آیا، لیکن وہاں پر بھی شہزادی جنت موجود نہیں تھی۔ کبوتر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور واپس محل میں جا کر بادشاہ اور ملکہ کو یہ بری خبر سنائی۔ جب بادشاہ اور ملکہ نے یہ خبر سنی تو بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو باغ میں شہزادی کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی بھی نا امید واپس لوٹ آئے۔ بادشاہ نے ملک میں اعلان کر دیا کہ جو شہزادی جنت کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ بہت سے لوگ شہزادی کو ڈھونڈنے نکلے مگر کچھ دنوں بعد ناکام واپس لوٹ آئے۔ بادشاہ کے وزیر سلیم کا بیٹا ارحم، جو کسی ضروری کام سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، جس دن وہ واپس آیا اس کے باپ نے اسے شہزادی کے باغ سے غائب ہونے کا بتایا۔ وزیر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بادشاہ اور ملکہ بہت پریشان ہیں۔ میرے بیٹے، کیا تم شہزادی جنت کو ڈھونڈ سکتے ہو؟ بادشاہ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، تم ہی بادشاہ سلامت کی پریشانی دور کر سکتے ہو۔ ارحم نے اپنے باپ کی بات مان لی۔ اگلے دن دربار لگا ہوا تھا۔ جب ارحم نے درباریوں کے سامنے بادشاہ سے شہزادی کو ڈھونڈ کر لانے کا وعدہ کیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، مجھے سفر پر آج ہی روانہ ہونا پڑے گا، بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ کبوتر جو بادشاہ کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا بولا، بادشاہ سلامت، میں بھی ارحم کے ساتھ شہزادی کو ڈھونڈنے جاؤں گا۔ بادشاہ نے اسے بھی اجازت دے دی۔ ارحم اور کبوتر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ادھر شہزادی کے رونے اور چیخنے چلانے سے ایک بار پھر شدید آندھی آئی۔ شہزادی نے غور سے دیکھا تو وہاں پر ایک خوفناک اور بھیانک شکل والا دیو تھا جس کے بڑے بڑے دانت تھے۔ وہ شہزادی کے پاس آ کر رک گیا اور بولا، اے شہزادی، چلاؤ مت، یہاں پر کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ میری بات غور سے سنو۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی پیارا ہے، مگر کسی ظالم جادوگر نے قید کر رکھا ہے۔ وہ اسے اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسے میں تمہارے خوبصورت بال اور خون نہ دوں۔ چاند کی 14ویں رات تمہیں مار دیا جائے گا اور تمہارے بال بھی کاٹ لیے جائیں گے۔ شہزادی یہ سن کر رونے لگی اور بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میرے بغیر مر جائے گا۔ بھیانک دیو یہ سن کر بولا کہ میں بھی اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر میں بھی مر جاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں، چاند کی 14ویں رات کو ہی واپس آؤں گا۔ ارحم اور کبوتر جنگل سے گزر رہے تھے کہ انہیں جنگل میں ایک زخمی شیر نظر آیا جو درد سے کراہ رہا تھا۔ انہوں نے زخمی شیر کو پانی پلایا اور اس کی مرہم پٹی کر دی۔ شیر کو کچھ سکون ہوا۔ اس کے بعد ارحم اور کبوتر نے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کیا۔ انہیں جنگل میں ہی رات ہو گئی۔ وہ کسی پناہ کی تلاش میں تھے کہ ان کو جنگل سے کچھ فاصلے پر ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی کے پاس گئے اور اندر جھانک کر دیکھا تو انہیں وہاں پر ایک خوبصورت پری بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ اجازت لے کر اندر داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ جو شیر زخمی حالت میں انہیں جنگل میں ملا تھا وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ شیر پری کو ان کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ شیر نے پری کو بتایا کہ یہی وہ بہادر لڑکا ہے جس نے مجھ سے ڈرنے کی بجائے میری مدد کی۔ پری یہ سن کر مسکرا دی، پھر ارحم سے بولی کہ تم نے میرے دوست کی جان بچائی ہے، تم کہاں جا رہے ہو اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ارحم نے اسے شہزادی جنت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ پری نے جب سنا تو کہا، میں اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، میں اسے جانتی ہوں جس نے شہزادی کو باغ سے اغوا کیا تھا۔ ارحم اور کبوتر دونوں بے چینی سے بولے، اے اچھی پری، ہمیں اس بارے میں جلدی سے بتاؤ تاکہ ہم اپنے بادشاہ سے کیا گیا وعدہ پورا کر سکیں۔ پری بولی، میری بات غور سے سنو، یہاں سے کافی دور ایک میدانی علاقہ ہے
جس میں بھیانک دیو کی اجازت کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت خوفناک دیو ہے، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ یہ کہہ کر پری نے اپنی چھڑی گھمائی تو اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی چاقو اور جادوئی ہار آ گیا۔ پری نے دونوں چیزیں ارہم کو دیتے ہوئے کہا کہ تم ان کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، اور جب میں تمہیں پکاروں تب تم اپنی آنکھیں کھول لینا۔ ارہم نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں اور اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ارہم کے کانوں میں پری کی آواز آئی کہ اے بہادر لڑکے، اپنی آنکھیں کھول دو۔ جب ارہم اور کبوتر اپنی آنکھیں کھول لیں تو انہوں نے خود کو شہزادی جنت کے پنجرے کے پاس کھڑے پایا۔ شہزادی جنت اس وقت سو رہی تھی۔ پری نے انہیں بتایا کہ آج چاند کی 14ویں رات ہے، بھیانک دیو یہاں آنے ہی والا ہے۔ اس کے آتے ہی تم نے جادوئی چاقو سے پنجرے کو کاٹ دینا ہے۔ تم پنجرے کو جیسے ہی کاٹو گے، بھیانک دیو تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی بھیانک دیو تم پر حملہ آور ہو، تم نے جادوئی ہار پہن کر غائب ہو جانا ہے۔ میں اور کبوتر شہزادی کو پنجرے سے نکال کر یہاں سے باہر لے جائیں گے۔ پنجرے سے کچھ دور ایک درخت ہے جس پر سونے کا ایک پرندہ بیٹھا ہوگا۔ تم نے جادوئی چاقو سے اس کا سر کاٹ دینا ہے۔ جیسے ہی تم پرندے کا سر کاٹو گے، بھیانک دیو کے جسم میں آگ لگ جائے گی۔ کچھ دیر تیز آندھی چلے گی، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارہم نے ویسے ہی کیا جیسے اسے پری نے کہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پنجرے کو کاٹا، بھیانک دیو نے اس پر حملہ کر دیا، مگر وہ جادوئی ہار پہن کر غائب ہو گیا۔ بھیانک دیو نے جیسے ہی ارہم کو غائب دیکھا تو مارے غصے کے چیخنے چلانے لگا۔ اس دوران پری اور کبوتر شہزادی کو پنجرے سے نکال کر باہر لے گئے۔ ارہم نے اس درخت کے پاس پہنچ کر جادوئی ہار اتارا تو بھیانک دیو کو معلوم ہو گیا کہ جس پرندے میں اس کی جان ہے وہاں کوئی آدمزاد پہنچ چکا ہے۔ بھیانک دیو فوراً اس درخت کے پاس پہنچا۔ ارہم نے فوراً اس پرندے کا سر جادوئی چاقو سے کاٹ دیا۔ پرندے کا سر کٹتے ہی ہر طرف بھیانک دیو کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور تیز آندھی چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ارہم نے دیکھا کہ نیک دل پری، شہزادی جنت اور کبوتر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ان کی طرف چل پڑا۔ اس نے وہاں پہنچ کر پری کا شکریہ ادا کیا۔ کبوتر پھر سے اپنے دوست کو پا کر بہت خوش تھا۔ پری بولی، کچھ دیر میں رات ہونے والی ہے، لہٰذا تم لوگ آج رات میرے مہمان بن جاؤ۔ صبح ہوتے ہی تم لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو جانا۔ انہوں نے پری کی بات مان لی اور رات اس کے پاس گزاری۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جب وہ محل پہنچے تو بادشاہ اور ملکہ شہزادی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسی خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ بادشاہ نے ارہم کے ساتھ شہزادی جنت کی شادی کر دی۔ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔